الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا راستار ما اوہا شاہد ما تہا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق الہی 10 روزہ تربیتی دینی کورس آج اپنے اختتام کی آخری منزل کی طرف رواں ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم بارگاہ رب العزت میں اپنی نیازمندیوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے۔ اللہ ہماری زندگی کی ساری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ دعا کی فضیلت اور آداب کے عنوان سے آج مختصر گفتگو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ دعا لفظوں کے تکرار کا نام نہیں بلکہ بندگی کے اظہار کا نام ہے۔ جو بات بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ بات اپنے رب سے کہتا ہے۔ دنیا کے کسی شخص سے مانگیں، دونوں صورتوں میں انسان کا سر جھک جاتا ہے، وہ انکار کر دے تب بھی اور وہ جھولی بھر دے تب بھی۔ عارف عبد المتین نے کیا خوب کہا تھا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ہر آسرا بندے کو کمزور کرتا ہے اور احسان جتلانے کے کوئی نہ کوئی ڈھب اور طریقے انسان کی طبیعت اور فطرت ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن مالک کے در پہ جو دست سوال دراز کرتا ہے، مالک اس کی جھولی رحمت سے بھرتا بھی ہے اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں کو
کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے اور میں اس کی جھولی بھرتا ہوں. اوروں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اے لوگو اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، تم مانگتے رہو وہ جھولیاں بھرتا رہے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پتہ پوچھیں تو ان آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے میں دور نہیں قریب ہوں، مل جاؤں گا. اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، اس کو رحمتوں سے، کرم نوازیوں سے، اور جو اس کی طلب اور چاہت ہے اللہ تعالی مالا مال فرما دیتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، بے شک دعا عبادت ہی ہے. اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے. ایک اور حدیث کے پرنور الفاظ ہیں الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے. الدعاء سلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہے. وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے. ونور السماوات والارض، زمینوں کا بھی نور ہے، آسمانوں کا بھی نور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے دنوں میں اسے یاد رکھتا ہے. جب خوشحالیاں ہوں، جب اللہ آسودگی اور بہاریں عطا فرمائیں، تو جب تنگی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نازل فرماتا ہے. تو دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، رب سے گفتگو بھی ہے، نیاز مندی اور عجز کا طریقہ بھی ہے، رب کو منانے کا سلیقہ بھی ہے، بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز بھی ہے، ایک دکھے ہوئے دل کی اپنے محبوب کے سامنے فریاد بھی ہے. اور جو بات بندہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، وہ بغیر کسی تردد کے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اگر کسی سے مانگنا ہو تو وقت مناسب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو فلاں کے سونے کا وقت ہے، لیکن رب کے حضور جب بھی حاضر ہو اس کا در کھلا ہوا پاؤ گے. دن کو آؤ یا رات کو، گرمی میں آؤ یا سردی میں، موسم کوئی بھی ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، پھر جس لہجے جس زبان میں تم مانگنا چاہو تمہارا رب تمہیں دے گا. یہ لازمی نہیں ہے کہ شادی کا انداز ہو یا جامی کی شوخی ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، یا اقبال کی ادائے کلندرانہ ہو تو پھر ہی دعا ہوتی ہے. وہ تو گونگوں کی صدائیں بھی سنتا ہے. یوں ہی ہاتھ پھیلا دو، نظم میں بولو، نثر میں بولو، عربی میں بولو، ہندی میں بولو. تمہارے پاس صحبان کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے پاس لبید کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، تم ہاتھ پھیلا دو، وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کی بھی لاج رکھے گا. وہ تو دل کی دھڑکنوں کی صدا بھی سنتا ہے. وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، تمہارا رب ارا زبیب النملۃ السودا، اس کالی چیونٹی کے پاؤں کی جو رگڑ ہے اس کو بھی تمہارا رب سنتا ہے. تو اس لیے جب بھی بولو سرگوشی میں بولو، پکار کے بولو، اپنے لیے مانگو، اوروں کے لیے مانگو. مانگ لیا پھر مانگو، بار بار مانگو، 100 بار مانگو. جس لہجے جس انداز میں مانگو تمہارا رب تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہے. لیکن کچھ وقت، کچھ جگہیں، کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں ایک مانگو تو کروڑ عطا کرتا ہے. کچھ اوقات شریفہ ہیں، کچھ مقامات شریفہ ہیں، یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں
میدان عرفات میں مانگو، کعبۃ اللہ کے سامنے مانگو، ملتزم پہ مانگو، اور جہاں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا یقین و اذعان ہے وہاں مانگو، کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کر کے مانگو۔ تو جہاں مواقع اچھے ہیں وہاں مانگو تو عطا کرتا ہے۔ پھر کچھ دن اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کو مانگو، ہفتے کے اندر جو دن ہیں 7 ان میں جمعے کے دن مانگو، مہینوں میں رمضان کے ماہ نور میں مانگو۔ اسی طرح ساعتوں اور گھڑیوں کو لیں تو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں مانگو، فرض نمازوں کے بعد مانگو تو وہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ دعاؤں، التجاؤں اور تمناؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا، یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہانہ ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا دعا کیا ہے؟ کہا ایک گناہ کیا تھا، 20 سال ہو گئے توبہ کرتے ہوئے۔ ایک گناہ کیا تھا، 20 سال توبہ کرتے گزر گئے، روز اٹھ کے مانگتا ہوں، روز اٹھ کے توبہ کرتا ہوں، روز اٹھ کے اس کے در پہ حاضر ہوتا ہوں۔ تو ایک گناہ کیا تھا اور 20 سال سے مانگ رہا ہوں، 20 سال سے توبہ کر رہا ہوں، اس کی چوکھٹ پہ آنے کا ایک بہانہ ہے۔ تو اس سے مانگتے رہو، اس کے حضور حاضری دیتے رہو، اس کی چوکھٹ پہ اپنا دامن پسارتے رہو، اپنی جھولی پھیلاتے رہو۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، کفر اور اسلام کی لڑائی ہو اور سارے صفیں باندھ لیں، تو حدیث میں آتا ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو دعا مانگو اللہ اس وقت پوری فرماتا ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ جب بارش برس رہی ہو تو برستی بارش کے موسم میں جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور سجدے میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا، اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھ یا اپنے سینے کے برابر اور یا اپنے کندھوں کے برابر پھیلا لیں۔ سیدھے ہاتھوں سے مانگے، الٹے ہاتھوں سے نہ مانگے۔ حضور علیہ السلام جب ہاتھ پھیلاتے تھے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ تو اپنے ہاتھ پھیلا لیں اللہ کے حضور، یہ مانگنے کا ادب ہے اور مانگنے کا طریقہ ہے۔ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طرف نظر رکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں سجا نہ ہو، یعنی تکلف کر کے جوڑ اور ردیف اور قافیہ ملانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کسی کی گفتگو مکفّہ مسجع ہوتی ہے اور وہ تکلف کے بغیر جو ہی جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو ایسی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ تکلف سے باہر ہوگی، ورنہ لفظ جوڑ جوڑ کے اور تکلف کے ساتھ لفظوں کی کتاریں لگانا تو توجہ بٹ جائے، بلکہ اللہ سے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں مانگو۔ وہاں اپنی عبادت نہ دکھاؤ، وہاں لفظوں کے جادو نہ جگاؤ، وہاں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ اور دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے تضرع اور خشوع کے ساتھ مانگو، زاری کے ساتھ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو خفیہ انداز میں اور زاری کرتے ہوئے پکارو، کیونکہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی وہ لاج رکھتا ہے، اور گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ ایک بزرگ تھے اور وہ بہت دریا دل تھے، ان کے پاس جو بھی آتا اس کو عطا کرتے۔ نوبت ایسی بھی آئی کہ انہوں نے قرضے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو مالا مال کیا۔ وقت آخر آنا تھا، تقاضا کرنے والے آ پہنچے۔ اب انہیں یہ فکر تھی کہ میں اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کروں، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا لحاظ اور خیال ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے
وہ کھلا کے خوش ہوتا ہے، اس کا گھر بھی لٹ جائے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ غنی ہوتا ہے، اور غنا کا تعلق دل سے ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سخاوت بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی، اور جو غنا ہے وہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ یہ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کریں گے۔ ایک بچہ حلوہ بیچتا تھالی میں رکھ کے گزرا اور آواز لگائی، بابا جی نے کہا کہ یہ میرے مہمانوں کو کھلا دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا، ایک لمحے میں میرا کام بن گیا، سارا مہمانوں کو کھلا دیا۔ کہا بابا جی پیسے، کہا بیٹھ کر۔ بچہ بیٹھ گیا، 2 4 10 لمحے گزرے، اس نے پھر کہا بابا جی پیسے، کہا ان سب نے پیسے لینے ہیں، جب انہیں دوں گا تمہیں بھی دے دوں گا۔ بچے نے جب یہ سنا تو اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بابا جی میری ماں میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، اور میں یتیم بچہ ہوں، میرے گھر کا چولہا صرف اسی پہ جلتا ہے، اور تم میرے پیسے روک کے بیٹھ گئے ہو۔ بچے نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بچہ رویا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور کوئی شخص اشرفیوں کی تھیلی لے کر بابا جی کی خدمت میں نظر پیش کرنے آیا۔ انہوں نے جتنا بھی تقاضے کرنے آئے تھے سب کا قرض چکا دیا، بچے کا بھی قرض چکا دیا۔ جو قرض خواہ تھے انہوں نے کہا بابا جی ہم اتنی دیر کے بیٹھے ہیں اور کوئی نذرانہ نہیں آیا تھا، اور یہ ابھی آیا ہے اور کام بن گیا۔ فرمایا تمہارے اندر اتنی دیر سے کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ تو جب دعا مانگیں تو تضرع اور زاری کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ گناہگار کی آنکھ سے بہے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس انداز سے مجھے پکار رہا ہے۔ جب بھی دعا مانگے قبولیت کا یقین کر کے دعا مانگے کہ میری دعا بہر صورت قبول ہو، اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جب مانگا اس وقت مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ملا وہی لیکن اس وقت نہ ملا، کچھ عرصے کے بعد ملا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا اس کے بدلے کچھ مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا اس کے بدلے بھی کچھ نہ ملا، کوئی آنے والی مصیبت کا رخ موڑ دیا گیا، دعا رائے گا نہیں گئی۔ اور کبھی ایسا ہوا جو مانگا نہ وہ ملا، نہ اس کے بدلے میں ملا، نہ کسی مصیبت کا رخ موڑا گیا، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا گیا، اور اس کا صلہ اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور اس دن جب دعاؤں کا ذخیرہ جو موجود ہوگا، جب ملے گا بندے کو تو آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج اس کا صلہ مجھ کو مل جاتا۔ تو دعا قبول بہر صورت ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے اس کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، اس کی مانگ اور ڈیمانڈ اور چاہت پہ نہیں، بلکہ اللہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جانتا ہے۔ باپ گھر آیا، فروٹ کی ٹوکری لے آیا، بچوں کے لیے لے کر کے آیا، لیکن ایک دم نہیں دے دیتا، اسے پتا ہے کب کس وقت دینا ہے، وہ اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے، اور وہ بچوں کی ضرورت کے تحت اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق دیتی ہے۔ لایا سب کچھ بچوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت، یہ کوسے قضاء کی رنگینیاں، یہ اگے ہوئے سبزے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ کائنات کا نظم، زمانے کی بو کلمونیاں، رنگوں اور خوبصورتیوں کا جہاں اور دنیا، زمین کی کوکھ میں دبے ہوئے خزانے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ذخیرے، یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے ظاہر کب کرنا۔ ہمارے پاکستان میں کیا کچھ موجود نہیں ہے، لیکن ابھی ظاہر کر دیا جائے نہ جانے کیا قیامت آ جائے، اللہ کو پتا کب میں نے دینا ہے اس کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت جب وہ چاہے عطا کرتا ہے، لیکن ہے سب کچھ انسان کے لیے۔ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ انسان کے لیے، یہ سورج اس کو روشنی دینے کے لیے، یہ چاند اس کو چاندنی دینے کے لیے، اس کے پھلوں میں رس بھرنے کے لیے، 7 سمندر اس کے پانیوں کے لیے۔ انسان ذرا سوچے تو صحیح، اس رب نے اس کو کیا کچھ عطا کیا ہے۔ زمین کتنا کتنا سونا اگل رہی ہے، اور کیا کیا کھیتیاں ہیں۔ یہ جانور صبح سے لے کر شام تک ایک ہی چارہ کھاتے ہیں،
اور 6 ماہ تک ایک ہی چارے پہ چلتے رہتے ہیں. لیکن انسان اگر 2 مرتبہ ایک کھانا مل جائے تو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. سواد کریائے جام تغیر بھی ضروری ہے. کوئی رت ہو مگر عمر بھر اچھی نہیں لگتی. یہ صبح کچھ اور کھاتا ہے، شام کو کچھ اور کھاتا ہے. اقسام انواع کی سبزیاں ہیں، لحمیات ہیں، شحمیات ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے پینے کی چیزیں ہیں. کہیں اس کے لیے سبزی، کہیں اس کے لیے پانی، کہیں اس کے لیے چھتے کے اندر مکھیاں شہد جمع کر رہی ہیں، کہاں کہاں سے پھل چوستی ہیں، رس چوستی ہیں، اور اس حضرت انسان کے لیے جمع کر رہی ہیں. سب کچھ انسان کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جو چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے عطا فرما دے. اس لیے دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے. اس لیے دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، الہا اور تکرار کے ساتھ دعا کرنا. ایک بات کو 3 مرتبہ کہنا، کم از کم حضور کا یہ طریقہ تھا. جب بھی اللہ سے مانگتے تو 3 مرتبہ سوال کریں. اس کو بھی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب بار بار کسی چیز کو مانگے تو رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے. بیٹا گیا سکول، تڑپتی گرمی، جلستا موسم، لمبی مسافت، واپس پلٹا تو باپ سے آ کے کہا کہ مجھے بائی سائیکل لے دو. جانتا ہے کہ میرا باپ کنگال ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے بائی سائیکل لے دو، کیونکہ میں اپنے ساتھیوں کے تانے، موسم کی شدت، حالات کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا. باپ کہتا بیٹا اپنے باپ کی حیثیت دیکھو، یہ کیا سوال کر رہے ہو. اگلا دن ہوا، بیٹے نے پھر وہی سوال کر دیا. باپ آج تھوڑا سا تلخ ہو گیا، کہنے لگا کل بھی کہا تھا، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو کس باپ کا جی نہیں چاہتا. بار بار وہی بات کہہ رہے ہو. بیٹا چپ ہو گیا. تیسرے دن پھر آ کے باپ کو کہا تو باپ آج زیادہ تلخ ہو، کہنے لگا کسی کا گھر لوٹوں، ڈاکہ ماروں، کسی کی دیوار پلانگوں، کیا بات کر رہے ہو. تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ تلخ ہو رہے ہیں، آپ گرم ہو رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ میں بھی آپ کے علاوہ کس سے مانگوں. تو یہ جملہ جب باپ سنتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے. پھر اس کا لہجہ، اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی حرارت، اس کی تلخی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کا ذہن منصوبے تراشنے لگ جاتا ہے. میں کیا بیچوں، میں کیا کروں. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. پھر کیا کیا جتن کرتی ہیں مائیں، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی. کیا کچھ نہیں ہوتا. تو ایک چیز ایک بار مانگی، رد عمل اور تھا. دوسری مرتبہ مانگا، رد عمل اور تھا. تیسری مرتبہ مانگا، رنگ ہی بدل گیا. لیکن جب باپ کو بیٹے نے یہ گزارش کی کہ ابو میں اور کس در پہ جاؤں، میں نے ہمسایوں سے تو نہیں مانگنا، میں نے تو آپ سے ہی مانگنا ہے. باپ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی. مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہا ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مانگوں. حضور نے فرمایا ایک صحابی کو وہ جو کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہوگی. تو جب یہ ڈھب اختیار کر لیا جائے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ سنی، اور کتنا خوبصورت جملہ اور مانگنے کا کیسا کرینہ ہے. کہتے ہیں اللہم اغفر لی لمن لا یملک الا الدعاء. اے اللہ تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پلے دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرا سہارا صرف دعا ہے. اے اللہ اس شخص کو بخش دے جس کا آسرا اور جس کا سہارا صرف دعا ہے. اب بتائیے اس انداز سے مانگا جائے تو رحمت کے دروازے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال نہیں کر دے گا، وہ تو اتنا کریم ہے. حدیث سنیے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا، کرم کرنے والا ہے. جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں. جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا. تو جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ مالک تو میرا رب ہے، اللہ اکبر، اللہم انت ربی وانا عبدک،
اے میرے مالک تو میرا رب اور میں تیرا بندہ. جب یہ کوئی انداز اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے. وہ تو اتنا کریم ہے, اس کو پکار کے تو دیکھ. بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہتی ہے یا صنم, یا صنم, او میرے بت مجھے یوسف ملا دے. رو رو کے بوڑھی ہو گئی, بالوں میں چاندی اتر گئی اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, چہرے پہ جھریاں پڑ گئی, جمال رخصت ہو گیا, حسن جاتا رہا, آواز بیٹھ گئی, بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے. روز صبح اٹھتی ہے شام تک, شام کو صبح تک بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے یا صنمی, یا صنمی, یا صنمی, اے میرے بت, اے میرے بت, میرا یوسف ملا دے مجھ کو. لیکن وہ پتھر کا بنا ہوا مادو اور بت کیا اس کو جواب دیتا. ایک دن پچھلی رات کا پہر ہے, بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے, یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے. نیند کا جھٹکا آیا, زبان بل کھا گئی, کہا یا سامادی, یا سامادی, اے بے نیاز, اے بے نیاز. کہا جبریل جلدی جا, جبریل جلدی پہنچ, یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے, ملا دے اسے بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے. عرض کی مالک یہ تجھے تو نہیں پکار رہے, یہ تو بت کو پکار رہے. ہاتھ اس کے سامنے جوڑے ہوئے. فرمایا جبریل اتنا عرصہ ہو گیا بت کو پکارتے ہوئے, بت نے سے یوسف نہیں ملایا, اور آج جیسے بھی ہے اس نے میرا نام تو لیا ہے. اگر آج بھی یوسف نہ ملا پھر صنم اور صمد میں فرق کیا رہا؟ اس لیے یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے اور اس کو ملا دے یوسف. اس سے مانگ کر کے تو دیکھو, وہ اتنا کریم ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو, الہا و تکرار کے ساتھ مانگو, زاری کر کے مانگو, قبولیت کے یقین سے مانگو, تضرع اور خشوع سے مانگو, تکلف نہ کرو. تم لفظ جوڑنے کی کوشش نہ کرو, وہ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. اداکاری کرنے کی کوشش نہ کرو, وہ تمہارے دل کی دھڑکن اور تمہارے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے. زاری کرو اور اپنے عجز کو پیش کرو, ما سوی اللہ سے منقطع ہو جاؤ, کسی غیر کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہ دیکھو. کہا مالک تو ہی ہے, بس تیرے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پھر دیکھنا رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں, کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں. دعا کا ادب یہ ہے کہ آغاز اس کا الحمدللہ سے کیا جائے, اللہ کی حمد سے, اور پھر حضور پر درود پڑھا جائے. پھر اس کے بعد جب بھی دعا مانگے سب سے پہلے اپنے لیے مانگے, اپنی ذات سے آغاز کرے, پھر اوروں کے لیے مانگے. اوروں کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے. فرمایا پاک منہوں سے دعا مانگو. عرض کی حضور پاک منہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ایک دوسرے کے حق میں پاک, تو ایک دوسرے کے حق میں مانگو, اللہ قبول فرمائے گا. دعا کا باطنی ادب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے اور سچی توبہ کر کے دعا مانگی جائے. جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بارش ہو ہی نہیں رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے 3 دن تک میدان میں جاتے رہے, اللہ سے دعا مانگتے رہے. تیسرے دن حکم ہوا کہ جو قوم تم لے کر کے آتے ہو اس میں ایک چغل خور ہے, جب تک وہ نکلے گا نہیں باہر یا توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہوگی. عرض کی مالک مجھے بتا کہ وہ چغل خور کون ہے تاکہ میں اسے نکال دوں. کہا موسیٰ خود ہی تو میں چغلی کی مذمت کر رہا ہوں, خود چغلی کروں, میں نہیں بتاؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میاں ایک شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے, وہ نکل جائے. اس نے دل ہی دل میں سوچا اگر میں نکلا تو سوا ہو جاؤں اتنے لوگوں کے سامنے. دل ہی دل میں توبہ کی, مالک میری وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہیں, میں سچی توبہ کرتا ہوں. ادھر توبہ ہوئی, ادھر چھم چھم بارش برسنے لگی. تو جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا قبول ہوتی. دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ رزق پاک ہو. اگر رزق پاک نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. اور جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں عامت المسلمین کے لیے, اس دعا سے بھی اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے. حضور نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو طویل سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا, یمدو یدیہ, ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ أَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. حضور فرمایا اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے, جو پیا ہے وہ حرام کا ہے, جو غذا دی گئی وہ حرام کی, جو لباس پہنا ہوا اس کا تانا بانا حرام کا ہے.
فرمایا مجھے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو جب رزق پاک ہوگا تو پھر دعا قبول ہوگی، اور جب رزق پاک نہیں ہوگا تو پھر دعاؤں کی قبولیت رک جایا کرتی ہے۔ تو یہ دعا کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں جن کی رعایت کر کے ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی کرم نوازیوں کا نور ہم سب کے اوپر نازل فرمائے گا۔ دعا اپنے رب سے سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں۔ دعا رحمتوں کا ایک خزانہ ہے، اور بندہ جب الہا و زاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس کو دور نہیں پاتا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں ان آنے والوں کو بتا دے کہ میں دور نہیں قریب ہی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ آج اللہ کی توفیق سے، اس کی کرم نوازیوں سے یہ جو فہم دین کورس شروع ہوا تھا حسب سابق اس سال بھی آج اپنے نقطہ اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، اور آج اختتامی دعا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں آج آپ سب لوگوں کے لیے بصمیم قلب دعا کرنی ہے، اپنے لیے، آپ کے لیے، اور آپ نے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے دعا کا کہا، اس کے علاوہ فون کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے مجھے دعا کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا، اور یہ ہر شخص کی ضرورت اور حاجت ہے۔ ہم کلہم محتاج اللہ ہیں، اس لیے جب بھی کہیں کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو ہر شخص کی آرزو ہوتی ہے کہ میرے لیے دعا ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ میرا نام لے کر کے دعا ہو۔ نام لیں یا نہ لیں اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن بہرحال یہ آرزو یہ قبولیت کی خواہش میں ہوتی ہے، اسی آرزو میں ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے مجھے کہا، پرچیاں دی، جنہوں نے جو ہے وہ پیغام پہنچایا، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو مجھے پیغام تو نہیں دے سکا لیکن اب ان کی آنکھیں مجھے پیغام دے رہی ہیں، ان کے دھڑکتے ہوئے دل اپنے لیے دعاؤں کی تمنا کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ کے دل دھڑک رہے ہیں، یقیناً میرا دل بھی دھڑک رہا ہے، اور میں آپ کی آمین کے ساتھ اور آپ کی دعا کے ساتھ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے نور کو اپنے لیے چاہتا ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، آپ میرے لیے دعا گو رہیں گے۔ میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میری توبہ قبول فرمائے کہ میں نے ان 10 دنوں کے اندر یا اس سے قبل جتنی بھی زندگی گزاری ہے، شعوراً یہ کوشش کی ہے کہ کوئی جملہ ایسا زبان پر نہ آئے جو شریعت اور دین کی روح کے منافی ہو، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی نے ایک کتاب لکھی اور پھر اس کو 70 مرتبہ پڑھوایا، ہر بار کسی نئی غلطی پر متنبہ ہوئے، تو 70ویں دفعہ آپ نے اپنے شاگردوں کو کہا داہو، چھوڑ دو اسے چھوڑ دو۔ شافعی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو ہی حاصل ہے۔ اس لیے ہم جتنا مرضی محتاط بولیں، امکان غلطی کا بعض صورت موجود ہے۔ تو مجھے اگر کسی چیز کا علم ہو تو مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کر کے میں اللہ سے معافی مانگوں، اور چونکہ جو گناہ اعلانیہ اس کی اعلانیہ معافی مانگے، جو مخفی اس کی مخفی معافی مانگے۔ اس لیے مجھے آپ کے سامنے کوئی جھجک نہیں ہے۔ میرے نزدیک اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے، اور یہ مومن کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود سہواً اگر مجھ سے یا قصداً کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، تو میں اس بڑی بزم میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور مجھے آئندہ بھی حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دعا کے جو آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ یا تو کندھوں کے برابر یا پھر اپنے چہرے کے برابر، اور نظر ہاتھوں پہ رہے، آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھانا یہ دعا میں مکروہ ہے، اور پورے یقین اور تیقن کے ساتھ آپ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو ہیں۔
پہلے چند لمحوں کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ میں اپنے ہر جرم اور گناہ سے جو دانستہ اور جان بوجھ کر جیسے بھی کیے اس سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم اغننا بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک یا رب العالمین، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اللہم اغننا بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک یا ارحم الراحمین، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن علم لا ینفع، اللہم یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہم اتنے لوگ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کی خالی تھالیاں لیے حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے خالی دامن اپنے کرم سے بھر دے، اے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں زندگی دے، اسی غلامی میں موت عطا فرما، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں 10 دن سے مسلسل تیرے دین کے پیغام اور فہم اور روشنی کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی شخص اٹھنے نہ پائے، اس محفل کی برکتیں سب کے من میں اتار دے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں پہنچنے سے قبل اس محفل نور کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ جتنی دعائیں لبوں پہ ہیں اور نہاں خانہ قلوب میں ہیں سب کو مستجاب فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں مستجاب کر دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے نواز دے، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اپنے کرم سے انہیں فرمان برداری کا نور نصیب فرما۔ اے میرے مالک اپنے خاص کرم فضل سے جو والدین اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اپنے کرم سے ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما دے۔ اے میرے مالک تو کریم ہے، کرم کا نور نصیب فرما دے، تو رحیم ہے، رحم کے اجالے عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے سے مانگنے کا سلیقہ اور ڈھب بھی نہیں جانتے، ہمارے مانگنے کے انداز نہ دیکھ، ہمارے دل کی سچی طلب اور تڑپ دے، اور ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، وقت رخصت حضور کا کلمہ نصیب فرما، جب سانس ٹوٹ رہی ہو رخ محبوب سامنے ہو۔ اے اللہ قبر نزا کی سختیاں آسان فرما دے، اے اللہ حشر کی سختیاں اور کڑکتی ہوئی دھوپ کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پل صراط سے آرام کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی کرم نوازیاں ہم سب کے حصے میں لکھ دے، میرے وطن کو امن کی بہاریں عطا کر دے، یہاں دہشت گردی کے سلگتے ہوئے الاؤ ٹھنڈے کر دے، یہاں امن کا نور اور اجالا پھیلا دے۔ اے اللہ اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، جو اس ملک کے ٹکڑے کرنے کے لیے کوشاں ہیں اے اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اے اللہ جس وطن کے تقدس کو میلی نظر سے دیکھتا ہے اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ اے اللہ پاک افواج کی مدد فرما، اے اللہ اس ملک سے امریکیوں کا انخلا فرما دے اور ان کے منحوس قدموں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت اور غیرت کا نور نصیب فرما دے۔ مالک اس وطن کی آبرو کے لیے انہیں کوشش کرنے کی اور جد و جہد کرنے کی اور ہر شے سے اس وطن کی حفاظت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور کر دے۔ اے اللہ جو لوگ معاشی بحران کا شکار ہیں ان کی معیشت مستحکم کر دے۔ اے اللہ جو لوگ اپنے کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے کاروبار بہتر بنا دے۔ اے میرے مالک تو کریم ہے، کرم کا نور نصیب فرما دے۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے مغفرت فرما، تیری بارگاہ میں بصمی میں قلب دعا ہے اے اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں نصیب فرما، ان کی قبور کو وسیع کشادہ منور خوشبودار اور ٹھنڈا فرما دے۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما،
جن کے والدین اس دنیا پہ موجود ہیں صحت و عافیت کے ساتھ انہیں لمبی زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ اتنے لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہم کی جھولیاں بھرے گا۔ اے میرے مالک ہمیں مایوس نہ لٹانا، اپنے کرم سے ہم سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، ہمارے گناہوں کے کالے دفتروں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ آنے والوں کے قدموں کو گلزار کر دے، آنے والوں کے ایک ایک قدم پہ نیکی اور برکتیں لکھ دے۔ اے اللہ گھروں میں پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں اور نور سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اے میرے مالک تیری بارگاہ میں بصمیم قلب پوری امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تقریر، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، آذربائیجان، غزہ، صومالیہ، چچینیا، جہاں جہاں بھی امت مسلمہ جبر و ظلم کی باہوں میں کسی کرا رہی اپنے کرم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں جو لوگ زندگی کو ترس رہے ہیں انہیں نجات عطا کر دے۔ اے میرے مالک اپنے کرم کا نور ہم سب کو عطا کر دے۔ اے میرے مالک گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں جو دیواروں سے سر پٹخ رہے ہیں ان کو نجات عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت کی چنگاری عطا کر دے۔ اے اللہ عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اس کی فریاد کو کوئی نہیں پہنچ رہا، میرے مالک کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، کوئی شہاب الدین غوری عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں کوئی محمود غزنوی عطا کر دے۔ اے اللہ امت کو وہ کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ وہی امت کو بہار نصیب فرمائے جو قرون اولا میں مسلمانوں کا حصہ اور مسلمانوں کا شعار اور مسلمانوں کی زندگی تھی۔ اے اللہ ہم کب تک پستے رہیں گے، کار مذلت میں گرے کراتے رہیں گے، اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ امت کو پھر عروج اور بانک پر نصیب فرما۔ اے اللہ تو مچھروں سے لوگوں کو قتل کروا لیتا اور ابابیلوں سے ہاتھیوں کو قتل کروا لیتا ہے، تیرے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اے اللہ اس امت کی غیبی مدد فرما دے اور اس امت کو کھویا ہوا مرتبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس امت کے ساتھ ان 2-3 عشروں میں جو ظلم اور جبر کیا گیا، مالک یہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کی سزا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تیرے دین کے ساتھ وہ تمسک اختیار نہ کیا جو دین کا تقاضا تھا۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں دکھے ہوئے دلوں کی فریاد ہے، میرے مالک اپنے کرم سے امت کو پھر کھویا ہوا مقام عطا فرما۔ اے اللہ عمر بن عبدالعزیز کے دور کی باز گشت سنائی دینے لگ جائے، حضرت عمر فاروق کے دور کی بہاریں پلٹ کے آ جائیں۔ اے میرے مالک امام مہدی کے اساکر میں ہم کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یہ سعادت ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو ہماری اولادوں کے مقدر میں یہ سعادت لکھ دے۔ اے میرے مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، جو صغیرہ گناہ انہیں معاف کر دے، جو کبیرہ گناہ انہیں معاف کر دے، جو چھپ کر کی انہیں معاف کر دے، جو ظاہر کیے انہیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وسعت نہ دیکھ، اپنے کرم کی وسعتوں کو دیکھ اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ تیرے پیاروں کا، تجھے واسطہ محبوب کی زلف گرا گیر کا، مالک تجھے واسطہ گنبد خضرا کے مکین کا، غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے رونے والے محبوب کے بہے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس امت کی حالت زار پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم سے مانگنا بھی نہیں آتا، تو اپنے کرم کو حکم دے کے ہماری جھولیاں بھر دے، جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگتے وہ بھی عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری قبر ٹھیک کر دے، ہماری آخرت ٹھیک کر دے، سوچوں کو پاکیزگی دے دے، خیالوں کو طہارت دے دے، آنکھوں کو حیا دے دے، کانوں کو قرآن کے نغمے دے دے، دل کی دھڑکنوں کو اپنا ذکر دے دے، ہاتھوں کو صرف اپنے حضور پھیلنا دے دے، اٹھنے والے قدم صرف تیری راہوں میں چلتے رہیں۔ قرآن کی نوکری بخشی ہے، دم آخر نصیب فرمانا۔ اے اللہ ساری زندگی حضور کے ساتھ وفاؤں کا سلسلہ قائم رہے، حضور کے نام پہ سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ عطا کر دے۔ ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے تو مالک اس میں بھی تامل نہ آئے، اپنے کرم سے حضور کی آبرو کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ نصیب فرما دے، ہماری نسلوں کو دین کی راہوں پہ چلانا۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس وطن کو اپنی رحمتوں کا نور اور حصار عطا فرمانا۔ اے میرے مالک اپنے کرم سے ہم سب کو مالا مال کرنا، حشر کے دن ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے، اے اللہ ہمیں یوں ہی معاف کر دینا
اور اگر ہمارا نامہ اعمال کھولنا ناگزیر ہوا تو کم از کم حضور کے سامنے نہ کھولنا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. اے اللہ حشر کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولنا، اور اگر کھولنا ضروری ہوا تو حضور کے سامنے نہ کھولنا. اے اللہ ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، تیرا کیا بگڑے گا، یوں ہی معاف کر دینا. تو سب کو معاف کرنے والا، ہمیں بھی معاف کر دینا. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہیں، خار ہیں، لیکن جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اے اللہ دنیا میں لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، لیکن مالک کافر خوش ہو رہے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے امت مسلمہ کو پھر کھویا ہوا بیکار دے. ہم جب آنکھ کھولی تو امت اس وقت جو ہے وہ سخت اذیت کے دور سے گزر رہی تھی. ایسا نہ ہو کہ جب آنکھ بند کریں تو امت کو اسی حالت میں چھوڑ جائیں. اے اللہ اس گلشن میں ہماری زندگی میں بھی تو بہار آ جائے. اے اللہ یہ پھول کھلے ہوئے دیکھیں اور بلبلوں کو چہکتا ہوا پائیں. اس امت کو وقار دے دے، خالد کے جذبے دے دے، ایوبی کی طاقت عطا کر دے، اسے غیرت دے دے حضرت صلاح الدین ایوبی والی. اے اللہ توانائی اور طاقت اس امت کو عطا فرما دے. اے اللہ خلافت کے احیاء کا خواب شرمندہ تعبیر کر دے. اے اللہ پھر خلافت کا احیاء فرما. 90 سال کا عرصہ ہو گیا ہم یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں. اے میرے مالک اپنے کرم سے اس ملک کو، پوری دنیا کو، پورے عالم اسلام کو پھر سے خلافت کی بنیاد پر استوار فرما، اور پھر ہم انہی بہاروں اور انہی رحمتوں کے نور سے مالا مال ہو جائیں. اے اللہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ، اپنے والد گرامی اور اپنے بچھڑے ہوئے پیر بھائیوں کے لیے، بیرون ملک گئے ہوئے دوستوں کے لیے، اپنے وطن کے باسیوں کے لیے، اس حال میں آنے والوں کے لیے، منتظمین کے لیے، میرے بوڑھے جوان سرپرستوں کے لیے، ہمارے مالی معاونین کے لیے، ہمارے جملہ عملے کے لیے، اور جتنے بھی لوگ خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بوڑھی خواتین، سب کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے اتنے لوگوں کی آمین کی پکار کے ساتھ تیری بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہوں. رمضان المبارک کی صبحوں اور شاموں کا صدقہ، اس کی کڑکتی دوپہروں کا صدقہ اور رات کے حسین لمحوں کا صدقہ، سحری کے حسن اور جمال کا صدقہ، ہم سب کو رمضان المبارک کے صدقے سے خاتمہ بالایمان نصیب فرما. اے اللہ پس مرگ ہماری مٹی برباد نہ ہو، اور جب خاک اڑے مدینے کی ہوا ہو. الہی جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے، دعا ہے یہ امیر کہ نزاع کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے. پادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہ گاریم تو آپرزگار، تو نکو کاریو ما بد کردائم، جرم بے اندازہ بے حد کردائم. تیرا کرم تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے بحر دریا میں مولا کیا کمی آ جائے گی. میرے مالک اپنے کرم سے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اگر ہمیں کچھ نہ ملا تو شیطان تیرا دشمن خوش ہوگا. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری جولیاں بھر دے. میرے کتنے ساتھی کاروباروں کے سلسلوں میں پریشان ہیں، کتنے ہیں جن کی بیٹیاں گھروں کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نانے شبینہ کو ترستے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عید کے دن بھی بدحالی کا رونا روتے ہیں. میرے مالک اپنے کرم سے سب کو مالی آسودگیاں اور بہاریں عطا فرما. اے اللہ حضور کی امت کا کوئی شخص پریشان حال نہ ہو. اے اللہ جن کو اولاد نرینہ کی بھوک ہے، ان کی یہ بھوک مٹا دے، ان کو چاند جیسے بیٹے عطا کر دے. اے اللہ ان کو چاند جیسی بیٹیاں عطا کر دے. اے اللہ جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے، باہم لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کی کیفیت ہے، ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان، ان کی اولادوں کو فرما بردار کر دے. اے اللہ جو دین کی راہوں کے مسافر نہیں، تیری بارگاہ میں یہ شخص دعا کر رہا ہے، سب کو دین کی راہوں کا مسافر بنا دے. اے اللہ یہ 10 دن جس انداز کے ساتھ ہم نے دین کی باتیں سنی اور کہیں، اے اللہ ان سب کو عمل کی صورت میں ظاہر فرما دے. ہمارے علماء کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما، ان کی عمریں لمبی فرما. اے اللہ اپنے کرم سے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت رکھ. اے اللہ میرے وطن کے چپے چپے کی خیر فرمانا، میرے ملک کے باغوں کی، میرے ملک کے پہاڑوں اور دریاؤں کی، میرے ملک کی سرزمینوں کی، میرے ملک کی افواج کی اور میرے ملک کے باشندوں کی اپنے کرم سے حفاظت فرمانا. اے اللہ اس ملک کے تقدس اور آبرو کی حفاظت فرمانا. دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دینا.
اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرمانا، اے اللہ جن کے سروں سے بال نوچ کر کے تیزاب چھڑک کے تڑپنے کے لیے چھوڑا جاتا ان دکھیوں کی مدد کرنا، اے اللہ جن کے گلے کاٹ کے پیٹرول بھر کے آگ لگا کے رقص بسمل کے تماشے دیکھے جاتے ہیں ان مظلوموں کی مدد کرنا، اے اللہ ام احمد کی چیخیں سن لے، اے اللہ موصل کی اس بیٹی کی پکار سن لے جس کی عزت اور آبرو کو پامال کیا گیا، اے اللہ بغداد، عراق، فلسطین، غزہ اور عراق اور افغانستان کے مقہور اور مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ افغانستان کی 50 لاکھ بیواؤں اور یتیم بچیوں کی مدد فرما، اے اللہ عراق کی 25 لاکھ یتیم بچیوں اور بچوں کی مدد فرما، اے اللہ یہ امت بیواؤں سے بھر گئی ہے، یہ امت یتیموں سے بھر گئی ہے، آج نبی کا دین در در ٹھوکریں کھا رہا ہے، میرے مالک کوئی عمر بھیج دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز بھیج دے، کوئی محمد بن قاسم بھیج دے، مولا اپنے کرم کو حکم دے اس امت کو پھر وقار نصیب ہو جائے، مالک پھر وہ دور پلٹ آئے، اے اللہ محمد کی زلفوں کا واسطہ، تجھے واسطہ کربلا کے قاری کا، تجھے واسطہ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے والے کا، مالک میری قوم کو عزت اور آبرو دے دے، تجھے زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ دیتا ہوں، مالک تیری بارگاہ میں حضرت سکینہ کی ننھی چیخ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں ہلکے اصغر سے پھوٹنے والی فوار کا واسطہ دیتا ہوں، اے میرے مالک امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، اے اللہ اس ملک کے دشمنوں کو برباد کر دے، عالم اسلام کے دشمنوں کو برباد کر دے، یا اللہ امریکہ کا فخر آسمان تک چڑھتا چلا جا رہا ہے، دریائے نیل کی موجوں میں فرعون کو ڈبونے والے رب اس ظالم کا بیڑا غرق کر دے، اس نے مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، ملک و ملک مسلمانوں کا یہ درندہ خون پی رہا ہے، رگیں نچوڑ رہا ہے، اور امت کے بچے یتیم ہو رہے ہیں اور عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، تیری بارگاہ میں دل کی اتھار گہرائیوں سے اتنے دکھے ہوئے دلوں اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے دعا اور طرف اور آرزو ہے، اے اللہ امت کو پھر عروج اور بانپن عطا فرما دے، پھر وہی طاقت عطا فرما دے، اے اللہ مدینے کی بہاروں اور مدینے کے حسن کا واسطہ دیتے ہیں، پوری دنیا کو مدینے کا فیضان عطا کر دے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ عطا کر دے، اپنے کرم سے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ حاتم طائی کی بیٹی حضور کی در پہ آئی، چادر سر سے اتری ہوئی تھی، حضور نے اپنی چادر پھینک دی، کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ اقبال اس دکھے کو بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے ما ازاں خاتون تے اریاں تریم پیش اقوام جہاں بے چادریم، ایک کافر بیٹی کے سر پہ چادر دینے والے محبوب، ہم تو اس بیٹی سے بھی زیادہ ننگے سر ہیں، ہمارے سر برہنہ ہو گئے، ہمارے سروں سے چادر اتر گئی ہے، کابل میں بھی، کندھار میں بھی، قلعہ جنگی میں بھی اس علاقوں کے وہ غیرت مند لوگ جو اپنے چہرے کو کسی کے سامنے برہنہ نہیں کیا کرتے تھے، مالک وہ امریکی گنڈوں کے ٹھڈوں پہ تھے، اور پوری امت ظلم اور جبر کی چکی میں کس رہی ہے، عورتوں کو پھینک کر کے اوپر خونخوار کتے چھوڑے جا رہے ہیں اور ان کی چیخوں کا تماشا دیکھا جاتا ہے، مالک کلیجے پھٹ رہے ہیں، روحیں سسک رہی ہیں، دل گداز ہیں، ان دکھے ہوئے دلوں کی فریاد سن لے اور امت کو پھر کھویا ہوا مقام عطا کر دے۔ اے اللہ میری قوم کی بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ جو اپنے اسلاف کا نقشہ بھول گئی، جو دوپٹے کو اپنے گلے میں ڈال کر کے اور اپنے بھائی اور باپ کی غیرت کی سرخی کو اپنے ہونٹوں کے سجا کے یہ جو بازار میں جا رہی ہے اسے غیرت عطا کر دے، یہ جو پارک میں گھوم رہی ہے بال کھول کے اسے غیرت دے دے، میرے مالک جو بیوٹی پارلر کی زینت بنی ہوئی ہے اسے غیرت دے دے، میری قوم کو پردے کا نور دے دے، اے اللہ میری بہنوں کو آبرو اور پردہ عطا کر دے، انہیں سیدہ فاطمہ زہرا کے نقوش پاک کی برکتیں دے دے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا جذبہ عطا کر دے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی غلامی دے دے، انہیں فاطمہ بنت اسد کی غلامی دے دے، اے اللہ اس کے دامن میں رحمتیں ڈال دے، کرم نوازیاں ڈال دے، اے اللہ میری قوم کا یہ جوان جو آوارہ ہو گیا ہے، یہ چوک پہ کھڑے ہو کے اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے، یہ اپنی ہی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھ کے بچھو کی طرح ناچتا ہے، اے اللہ اس کی آنکھوں میں حیا کی بجلیاں بھر دے، اے اللہ اس کی آنکھوں میں حیا کا نور بھر دے، اے اللہ میری قوم کے بوڑھوں پہ کرم فرما، اے اللہ میری قوم کے بوڑھوں پہ کرم فرما، اے اللہ انہیں ایسا نمونہ پیش کرنے کی توفیق دے جو جوانوں کی زندگیوں کو بدل دے، اے اللہ میرے قوم کے سرمایہ داروں کو دکھیوں کے دکھ سمجھنے کی توفیق دے، یہ بلکتے روتے بچے مالک ان کے حال پہ رحم فرما،
اے اللہ اپنے کرم سے امت کو اپنی رحمتوں کا نور عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمراں جن کی زندگی کا مقصد تعیش بن کے رہ گیا ہے، ملک کو اور قوم کو بیچتے ہیں، قومیں فروختند بچے ارزاں فروختند، میرے مالک ان کو غیرت کا نور عطا فرما۔ میرے مالک جو علماء منبر و محراب کی آبرو کو بیچ رہے ہیں اور چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، میرے مالک ان کو نبی کے منبر کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو خانقاہوں کے اندر طریقت اور تصوف کی آبرو کا سودا کر رہے ہیں، انہیں دل کے اویس کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، انہیں چادر زہرا کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، بابا فرید کی گدڑی کا واسطہ تیری بارگاہ میں دے کے کہتے ہیں، اے اللہ انہیں تصوف کی غیرت نصیب فرما۔ وہ پھر خانقاہوں سے اٹھے اور اس دین کی قدروں کو بحال کر دیں جو قدریں لٹ چکی ہیں۔ میرے مالک جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، صحابہ کا جذبہ دے دے، تابعین کی طاقت دے دے، ائمہ کا تفقہ دے دے۔ اے اللہ اولیاء کے نقوش پا اور اخلاق حسنہ نصیب فرما دے، زندگی کو نیکی اور حسن عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو صحابہ کے بچوں کا حسن عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کو ان بچیوں کا تسلسل دے دے جو حضور علیہ السلام کے دور ہمایوں کے اندر اپنے بھائیوں کی شادی پہ بھی یہ پڑھتی تھی، وفینا نبی یخبر ما ہوا قائل، جو اپنی شادیوں پہ بھی نبی کے قصیدے پڑھا کرتی تھی۔ میرے مالک ان کے ہاتھوں سے چھن جائے ڈھولکیاں اور ہاتھوں میں یہ جو موم بتیاں پکڑے اپنی غیرت کا تماشا لگا رہی ہیں بازاروں چوکوں میں، ان کو حیا کا نور عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے پورے عالم اسلام کی مدد فرما۔ اے اللہ جو دعائیں لبوں پہ آئیں اور جو لبوں کے دروازوں تک نہیں پہنچی سب کو قبول فرما، جو دلوں میں تڑپ رہی ہیں مچل رہی ہیں انہیں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اے اللہ جب سانس ٹوٹے تو رخ محبوب سامنے، اے اللہ زندگی میں حضور کی چوکھٹ پہ جانا نصیب کر دے۔ دکھا دے مولا مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی۔ الہی غیب سے سامان کر دے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمریدینا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اے میرے مالک اپنے خاص کرم سے ادارت المصطفیٰ، جامعۃ المصطفیٰ، الکلیۃ المستفیہ للبنات اور اس سے متعلقہ جتنے بھی مدارس جگہ جگہ کام کر رہے ہیں، اپنے کرم سے سب کو فروغ اور ترقی نصیب فرما۔ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں سب کو بانک پن عطا کر دے۔ اور اے اللہ ہمارے جو معاونین ہمارے مدارس دینیہ کے ساتھ، ادارت المصطفیٰ کے ساتھ اپنی محبتوں کے سلسلے کو مالی معاونت کی صورت میں جاری رکھیں، ان کے رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم جوہد و عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم طاہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، اب دہر میں خوشبو پھیلے گی، ظلمت کو دور بھگائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے، ہم جوہد و عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم فارس شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں،
ہم وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلان نفرت کرتے ہیں، ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کر دم لیں گے، ہم جوہد عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہر فاسق فاجر حاکم کو، ہر غاصب خان وڈیرے کو، ہر ظالم جابر خائن کو، ہر ڈاکو چور لٹیرے کو، ہر مغرب کے پرچارک کو، ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو، ہم کربل کے اس قاری کا پیغام سنا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لینا، ہم جوہد عظیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم